تو نماز کے قضا ہونے کی بات چل رہی ہے کہ اگر بالفرض سوتا رہ گیا، نادانی میں اسے خیال نہ رہا اور پھر نماز رہ گئی، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نماز کی قضا کرے۔ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے، نماز قضا کرے، نماز کی قضا کی فکر کرے۔ خدا نخواستہ اس حال میں مر گیا تو ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ، دوسرا تاخیر کرنے کا گناہ، اور اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سب کی سب قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت میں سب قضا پڑھ لے، اور بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک وقت میں 2-4 نمازیں پڑھ لیا کرے۔ کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو ایک وقت میں ایک نماز کی قضا سے ہی، یہ بہت کم درجے کی بات ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، توبہ کی توفیق ہو گئی، تو توبہ کی توفیق تو یہ تو ہوگا کہ توبہ اس کی قبول ہو گئی، یہ تو ہوگا کہ وہ جو اس نے نماز چھوڑی تھی وہ گناہ ختم ہو جائے گا توبہ سے، سچی توبہ سے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، ہاں، اور توبہ کر لی، کسی کا مار زمین لی ہوئی ہے، غصب کی ہوئی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، توبہ کر لی، تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ زمین اس کے لیے حلال ہو جائے گی، دوسرے کا حق اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ میاں توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو تم نے غلطی کی تھی اس کی تو معافی ہو جائے گی، اس کا حق تو واپس کرو، اس کا حق تو واپس کرو۔ اگر روزے نہیں رکھے، توبہ کر لی تو روزوں کی قضا تو کرنی ہوگی، نماز نہیں پڑھی اور قضا تو کرنی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی، کسی کا حق مارا ہے، مال لیا ہے، زمین لی ہے، توبہ کرنے سے وہ گناہ تو نہیں ہوگا، حق تو اس کا واپس کرنا ہوگا۔ تو جو حق واپس کر سکتے ہیں وہ تو کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ جو تم نے نہیں پڑھی تھی اللہ توبہ کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کا مال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ تم نے روزے نہیں رکھنے ہوں گے، یہ مطلب نہیں تم نے قضا نہیں کرنی ہوگی، وہ تو کرنی ہوگی۔ اور جتنا جلدی ہو سکے نماز دیکھیے نا، اب کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں ہے، اللہ نے اس میں سہولت کی شکل رکھ دی ہے، لیکن بن نماز کے مسلمان لگتا ہی نہیں ہے نا بھائی۔ www.darsequran.com